آج ہم آپ کے لیے ناول مزاج دار لٹ گئی کا خلاصہ لے کر آئے ہیں، جو کہ کلاس 10th کا چیپٹر نمبر 2 ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اصل میں ناول مزاج دار لٹ گئی نذیر احمد کے لکھے ہوئے ناول میرات العروض کا ایک ٹکڑا ہے۔ یعنی یہ مکمل ناول نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ناول ہے جو 1869 عیسوی میں نذیر احمد نے لکھا تھا، جسے اردو کا پہلا ناول بھی تسلیم کیا گیا ہے۔ تو اسی ناول سے یہ ٹکڑا لیا گیا ہے اور جسے کلاس 10th کے سلیبس میں ایڈ کیا گیا ہے۔ مزاج دار لٹ گئی اصل ناول میرات العروض ہے، جہاں سے یہ ناول لیا گیا ہے۔ اب ناول کے کرداروں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں، کیونکہ بنا کرداروں کو جانے آپ کسی بھی ناول کی یا کسی بھی شارٹ سٹوری کی سمری یا خلاصہ نہیں لکھ سکتے۔ اس ناول میں 4 کردار ہیں، جن میں سب سے اہم کردار 3 ہیں: مزاج دار، محمد عاقل، حجن۔ زلفن کا کردار اتنا مرکزی نہیں ہے، بلکہ وہ تھوڑے سے ہی وقت کے لیے ناول میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے۔ تو پہلا کردار مزاج دار کا ہے، جو کہ ایک بد مزاج لڑکی ہے اور ہمیشہ اپنی سوچ اور اپنی نظریات ہی کو ترجیح دیتی ہے۔ محمد عاقل مزاج دار کا شوہر ہے۔ حجن ایک مکار اور ٹھگ عورت ہے، جو فقیرانہ بیس بنا کر یا پھر اپنے آپ کو نیک اور ایک مذہبی خاتون دکھا کر لوگوں کو ٹھگتی ہے۔ زلفن مزاج دار کی نوکرانی ہے۔ یہ ناول ایک اصلاحی ناول ہے، خصوصاً یعنی خاص طور پر نذیر احمد نے اسے خواتین کی اصلاح کے لیے لکھا ہے، کیونکہ زیادہ تر خواتین ہی ایسے فریبی اور مکار لوگوں کا شکار بنتی ہیں جو کوئی مذہبی چولا پہن لیتے ہیں۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹے فقیروں، پیروں اور ایسے مکار لوگوں کو ایکسپوز کرنے کے لیے نذیر احمد نے یہ ناول لکھا ہے، جو حقیقت میں نہ تو فقیر ہوتے ہیں، نہ پیر ہوتے ہیں، نہ کوئی بہت بڑے عالم، لیکن وہ اپنا ایک ایسا پہناوا بنا لیتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ کوئی فقیر ہیں، کوئی بہت بڑے پیر ہیں، اللہ کے کوئی بڑے قریبی ہیں، ولی ہیں، کوئی بہت بڑے عالم ہیں۔ تو اصل میں یہ ٹھگ ہوتے ہیں، مکار فریبی ہوتے ہیں، جو پیروں فقیروں کا ایک لباس اوڑھ لیتے ہیں، اپنا پہناوا ان کے جیسا بنا لیتے ہیں، تاکہ لوگوں کے مذہبی جذبات کا استعمال کر کے ان سے دولت اینٹھی جائے یا پھر ان سے مال و دولت سمیٹی جائے اور اپنی زندگی مزے سے گزاری جائے۔ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گزرے دور سے لے کر آج موجودہ دور میں بھی کچھ لوگوں کی یہی ٹیکٹکس ہیں پیسہ کمانے کی، جو کہ بہت ہی آسان اور سہل بھی ہے، اور اس میں کروڑوں کی دولت بھی آسانی سے جمع کر لیتے ہیں لوگ۔ تو اسی طرح کے یہ جو پروپیگنڈے ہیں، ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے یا پھر ان سے باخبر کرنے کے لیے نذیر احمد نے یہ ناول لکھنا شروع کیے تھے، اور یہ ناول بھی ایک اصلاحی ناول ہے۔ آئیے اب ہم ناول کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناول کی ابتدا محمد عاقل اور اس کی بیوی مزاج دار کی گفتگو سے ہوتا ہے۔ محمد عاقل اپنی بیوی کو خبردار کرتا ہے کہ کسی انجان عورت کو گھر میں نہ آنے دینا، کیونکہ شہر میں ایک مکار فریبی عورت بہت سارے گھروں کو لوٹ چکی ہے، اس لیے تم آنکھیں کھلی رکھنا۔ کچھ دن گزرتے ہیں، مزاج دار محمد عاقل کی ان باتوں کو بھول جاتی ہے، کیونکہ مزاج دار بہت چڑچڑی اور احمق قسم کی عورت ہے، اس لیے وہ دوسروں کی باتوں پہ بہت کم توجہ دیتی ہے۔ تو کچھ دن گزرنے کے بعد یہ حجن اپنا بیس بدل کر انہی کے محلے میں آ جاتی ہے۔ مزاج دار کو جب معلوم ہوتا ہے کہ ایک عورت آئی ہے جو بڑی ہی فقیر عورت ہے، حج کر کے آئی ہے، بڑی نیک ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، چونکہ وہ بیوقوف تھی، ان پڑھ تھی، اس لیے اس کے اندر کی جو جہالت تھی وہ جاگ گئی۔ تو وہ دھیرے دھیرے حجن سے تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے،
یہاں تک کہ وہ حجن کو اپنے گھر بھی لے آتی ہے۔ پھر حجن کا آنا جانا حجن مزاج دار کے یہاں معمول کی بات بن جاتی ہے۔ حجن مزاج دار کو بھانپ لیتی ہے اور دیکھ لیتی ہے یہ لڑکی بیوقوف بھی ہے اور لالچی بھی ہے اور جاہل بھی ہے، تو وہ دھیرے دھیرے اس کے لالچ کا فائدہ اٹھاتی ہے، اس کو کچھ چیزیں مفت میں دیتی ہے، کچھ پہننے کی چیزیں، کچھ قیمتی کپڑے سستے داموں پہ دینا۔ اور جب حجن کو معلوم ہوتا ہے کہ مزاج دار بے اولاد ہے تو وہ مزاج دار کے جذبات کو ایک ڈھال بنا لیتی ہے اور مزاج دار سے وعدہ کرتی ہے کہ معاذ اللہ تم میرے کہنے پہ چلو، تمہیں یقیناً اولاد ہوگی، تو اسے وہ مزید اپنے جھانسے میں پھنسانے کے لیے کچھ لونگ کے دانے دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم یہ تکیے کے نیچے ایک رکھ لو اور ایک تم باندھ لو اپنے بازو یا گلے میں ڈال لو، اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے شوہر کا رویہ بدل جائے گا، لیکن ہاں یہ سب کرنے سے پہلے تمہیں صاف صفائی رکھنی ہوگی اور خود بھی بہت صاف اور پاکیزہ رہنا ہوگا۔ محمد عاقل جب گھر آتا ہے تو گھر کو بہت صاف ستھرا پاتا ہے، مزاج دار کو بھی بہت پاکیزہ اور سجا دھجا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی سے بہت پیار محبت سے برتاؤ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو مزاج دار کو یہاں پہ یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ حجن کے لونگ نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا، حالانکہ انسان پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ مزاج دار پاکیزہ نہیں رہتی تھی، وہ سج سور کر نہیں رہتی تھی، اس لیے محمد عاقل اس پہ توجہ نہیں دیتا تھا، اور یہ بات حجن نے بھانپ لی تھی اور انہی باتوں کا فائدہ اٹھا کر اسے حجن نے اپنے جھانسوں میں پھنسایا۔ مزاج دار کا شوہر محمد عاقل بھی لالچ میں آ گیا جب اسے مزاج دار نے بتایا کہ کوئی عورت اسے قیمتی چیزیں سستے دموں پر دے کر چلی جاتی ہے اور بڑی نیک ہے، تو مزاج دار کے کہنے پر محمد عاقل بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ بھی لالچ میں پڑ جاتا ہے۔ پھر اس ناول کی کہانی میں ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ جب حجن مزاج دار کی زندگی میں اس قدر داخل ہو جاتی ہے کہ وہ مزاج دار سے اپنی ہر کہی ہوئی بات منوا لیتی ہے، تو ایک دن باتوں باتوں میں وہ مزاج دار سے اس کے زیور دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتی ہے۔ مزاج دار بنا سوچے سمجھے اپنے زیورات سامنے رکھتی ہے۔ حجن زیورات کو صاف کروانے کے بہانے یا پھر ان زیورات کی جو ڈوریاں ہیں ان کو بدلنے کے بہانے ان کو سونار کے پاس لے جانے کی پیشکش رکھتی ہے، کیونکہ مزاج دار حجن کو اپنی منہ بولی ماں بنا چکی تھی اور خود منہ بولی بیٹی بن چکی تھی، تعلقات بہت گہرے ہو چکے تھے، تو مزاج دار نے بنا سوچے سمجھے اس عورت پر اعتبار کر لیا اور اپنے زیورات اس کے حوالے کر دیے اور اس کے ساتھ اپنی نوکرانی زلفن کو بھیج دیا کہ زیورات کو صاف کروا کے لے آنا۔ تو مزاج دار خوشی خوشی اپنے زیورات حجن کے حوالے کرتی ہے کہ حجن انہیں صاف کروا کے لائے گی اور ٹھیک کروا کے لائے گی، اور ساتھ میں اپنی نوکرانی کو بھی بھیج دیتی ہے۔ لیکن حجن گلی کے موڑ پر پہنچ کر ایک چال چلتی ہے، وہ زلفن جو کہ نوکرانی ہے مزاج دار کی، وہ زلفن کو واپس بھیجتی اور کہتی ہے کہ ان زیورات میں سے ایک کیل گر گئی ہے، تم وہ اٹھا کے لے آؤ۔ زلفن واپس چلی جاتی ہے اور یہی موقع دیکھ کر حجن سارے زیورات لے کر بھاگ جاتی ہے۔ اسے بہت ڈھونڈا جاتا ہے اور اس جگہ پر جہاں یہ ٹھہرا کرتی تھی، جس کا نام موم گھروں کے چھتے میں رہا کرتی تھی، وہاں بھی ڈھونڈا جاتا ہے، ہر طرف دیکھا جاتا، لیکن یہ عورت کہیں نہیں ملتی، اور یوں مزاج دار اپنی زندگی کی جو کمائی ہے وہ گنوا بیٹھتی ہے اور اپنے گھر کو یوں لٹا بیٹھتی ہے، اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، اپنی جہالت کی وجہ سے۔ وہ حجن کی حقیقت کو نہیں دیکھ پاتی اور نہ ہی اس کی چالوں کو سمجھ پاتی ہے اور یوں اپنا گھر بار لٹا بیٹھتی ہے۔ یہ کلاس 10th اردو کے ہمارے پبلشڈ نوٹس ہیں، اگر آپ ان کو پڑھنا چاہیں
تو آپ دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ نوٹس بہت ہی آسان اور معیاری انداز سے تیار کیے گئے ہیں۔